جب بھی بچے کو کبھی سکون چاہیے ہوتا ہے تو وہ ماں کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کمال رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت کا کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جو مرضی برا کریں، اچھا کریں، جب آپ کے اوپر رحمت کا سایہ آتا ہے تو پھر کرم ہی کرم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی غلطیوں کو نہیں دیکھا جاتا، پھر اس کرم والے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں پہ تو رحمت ہے، کرم ہے۔ اور جب ہم کرم کی بات کرتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب ہمیں اللہ سے ڈراتے ہیں، ایکچولی لوگ ہمیں اللہ سے نہیں ڈرا رہے ہوتے، لوگ ہمیں اللہ کی مخلوق سے ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے کیا۔ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ انسانوں کو ہم صرف مخلوق سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کی مخلوق میں تو ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، دوزخ بھی اللہ کی مخلوق ہے، عذاب بھی اللہ کا مخلوق ہے، قدرت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ہمیں جب بھی ڈرایا جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق، اللہ بذات خود، جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، جب کسی کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دیتے ہیں۔ پھر جب کوئی بھی انسان اللہ کی طرف چلتا ہے تو پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کو محبت ملتی ہے تو پھر وہ عبادتوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عبادت کی اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر عبادت دو طرح کی چلتی ہے۔ پھر عبادت میں وہ حقوق اللہ کو ساتھ ساتھ وہ حقوق اللہ عباد کا بہت زیادہ خیال کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حقوق العباد میں وہ پھر آگے والے کے دل کا خیال رکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر کیونکہ سوائے نبیوں کے جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اور جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے اللہ کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا خیال کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ ہی ایک ایسی آغوش ہے، جیسے جب کسی انسان کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کی آغوش ڈھونڈتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھتا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کی آغوش ہے، جو اللہ کی گود ہے، وہ ایکچولی توبہ ہی ہے۔ اور جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جب بھی کبھی پرابلم ہے، جب بھی کبھی مشکل ہے، تو وہ پھر اللہ کی گود کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ کی آغوش کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اور جس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آغوش تو توبہ ہے، تو پھر وہ توبہ کرنے والوں میں آ جاتا ہے۔ اور توبہ بھی اللہ کی ایسی کمال رحمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ذریعے ایسی توبہ مانگی کہ جو کوئی بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو صرف توبہ نہیں ملتی، توبہ کے ساتھ ساتھ اس کو رحمت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے ماں کی آغوش میں آپ جاتے ہو، صرف سکون نہیں ملتا، ایک ایسی انرجی بھی مل جاتی ہے کہ جو پریشانی ہوتی ہے، پریشانی بھی سالو ہو جاتی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ ایسے ہی جب توبہ پہ آتے ہیں تو جب ہم اس راستے پہ آتے ہیں، اس مکہ مدینہ کے راستے کی طرف آتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ آئیں، استغفار کے ساتھ آئیں۔ توبہ ہم لوگوں کے ساتھ کے معاملات کی بھی توبہ کے ساتھ آئیں،
اللہ کے ساتھ معاملات کی بھی توبہ کے ساتھ ہیں، اپنی ذات کے معاملات کے ساتھ بھی توبہ کے ساتھ ہیں، ہر جاندار اور بے جان چیز کے ساتھ جتنی بھی توبہ والے معاملات ہیں ان سب کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے ہم اس دھرتی کی طرف